یہ روایت ہے ہماری ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں ایک شب میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا. ہم ان کا تعارف پہلے پڑھ چکے. انہیں شوق تھا چھوٹی عمر میں اپنے نبی کی رات کی عبادت دیکھنے کا، تو اس لیے یہ فرمانے لگے اپنی خالہ سے. تو یہ اسی دن کی بات بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ان کے ہاں اس شب میں ٹھہرا یعنی پہنچا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تھے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر آئے اور 4 رکعتیں پڑھی اور پھر سوئے رہے. پھر بیدار ہوئے، پھر فرمایا چھوٹا لڑکا سو گیا یا کچھ ایسے ہی الفاظ. یہ کیوں بتا رہے ہیں یا کچھ ایسے ہی الفاظ؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا حدیث میں وعید ہے جو جان بوجھ کے نبی پہ جھوٹ بولے، حالانکہ نبی نے وہ نہیں فرمایا، وہ کہے کہ نبی کا فرمان ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے صحابہ اکرام اور راویین حدیث جو تھے وہ بہت احتیاط برتتے تھے کہ وہی الفاظ بولیں جو نبی پاک نے ارشاد فرمائے تھے. اگر انہیں ذرا سا بھی تردد یا شک ہوتا کسی لفظ کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ کہا تھا یا یہ، تو فوراً اس کی وضاحت فرماتے تھے کہ شاید نبی پاک نے اس طرح سے کہا تھا یا اس طرح کا کوئی جملہ بولا تھا. تو یہاں پہ بھی عبداللہ بن عباس فرمانے کہ نبی پاک نے اس طرح کا کوئی لفظ ادا کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. کیا سو گئے ہو؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں کسی سوئے ہوئے کو، سو گئے ہو؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سوالیہ انداز میں اس کا دریافت کیا. تو فرماتے ہیں میں وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پھر پڑھی. پھر سو رہے یہاں تک کہ خراٹے لینے کی آواز میں نے سنی. پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا کی اس میں تہجد کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھی، اور آپ نے وطر بھی تہجد کے وقت میں ادا کی. اس طرح وہ 5 رکعتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی ہم نے پہلے بھی مسئلہ ذکر کیا تھا کہ جب 2 بندے ہوں، صرف ایک مقتدی اور ایک نمازی، تو پھر وہ آگے اور پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام جو ہے وہ اس کے بائیں طرف ہوگا. تو عبداللہ بن عباس جو تھے نبی پاک کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو کھینچ کے اپنے دائیں طرف کر لیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز میں نماز سے ہی متعلق حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی بندہ آ کے کھڑا ہوا اور اکیلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اگلی صف سے ایک بندے کو پیچھے ملا لے. اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے پیچھے نا، تو وہ 2 بندوں کو کم سے کم کھڑے ہونا چاہیے. تو اب یہ نماز کے لیے اگلی صف سے پچھلی صف میں جو آئے گا، ظاہر ہے چند قدم چل کے ہی آئے گا نا. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس نے نماز میں اپنا دایاں انگوٹھا یعنی دائیں پیر کا انگوٹھا ہلا لیا اس کی نماز ٹوٹ گئی، نعوذ باللہ. جبکہ ایسا نہیں ہے. حدیث سے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سجدے میں قدم ملائے بھی جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹائے بھی جاتے ہیں اٹھ کے کھڑے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں انگوٹھا نہیں ہلنا، وہ نہیں ہلاتے ہیں. وہ وہیں پہ جما کے رکھتے ہیں، وہیں پہ پوری نماز ادا کرتے ہیں. اپنی سجدہ ہو، رکوع ہو، تشہد ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنا انگوٹھا نہیں ہلاتے. جبکہ نماز میں نماز سے متعلق حرکت کے لیے قدم چند پیچھے یا آگے بھی ہوا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے میں پڑھا تھا کہ وہ جب انہیں پتا چلا صحابہ کی ایک جماعت کو کہ قبلہ بدل گیا، وہ پورے قدم چل کے سمت تبدیل کی تھی رکوع کی حالت میں ہی. تو یہ ہمیں نماز سے یعنی بہت سی احادیث سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے متعلق. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا عام تھا، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جس وقت چاہیں انہیں اجازت تھی، کیونکہ نبی پاک کے بھائی تھے نا اور شروع سے پالے ہوئے تھے، اپنے گھر کے افراد کی طرح تھے. تو فرماتے ہیں میں جب نبی پاک کے گھر جاتا صبح کے وقت، اگر آپ یعنی نماز میں ہوتے نا تو تھوڑا کھنگھاڑ دیتے، اور پھر جو ہے وہ یعنی ہلکا سا کھنگھاڑ، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ نفل نماز تھی، اس میں یعنی ہلکے سے آپ ایسا اشارہ بھی کچھ دے سکتے ہیں کسی کو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی ہوئی تھی تو آپ نفل پڑھنے لگے. جب میں واپس آئی غالباً قضاء حاجت کے لیے گئی تھی تو آپ نے 1 یا 2 قدم آگے بڑھا کے میرے لیے کنڈی کھول دی دروازے کی. ٹھیک ہے، تو یعنی نفل نماز میں ہلکی پھلکی حرکت، قدم کا ہل جانا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، بشرط یہ کہ آپ پورا اس کام میں مشغول نہ ہو جائیں اپنا دھیان بٹا کر. تو یہاں پہ بہرحال ہمیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا شوق عبادت اور نبی پاک سے محبت اور ان کی اطاعت میں عبادت کرنے کا ذوق، اور پھر اس میں رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا اور پھر اس کو یاد رکھنا اور امت کو بتانا، یہ سب کچھ مل رہا ہے. اور یہ آداب بھی پتہ چل رہے ہیں کہ 2 بندے ہوں اقتداء میں کیسے نماز پڑھیں گے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رکعات جو ہیں وطر کی وہ 5 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ہم نے صرف 1 پہ اکتفا کر لیا ہوا ہے، کبھی 5 بھی پڑھا کریں کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. 3 پڑھنا بھی سنت ہے. تو پھر آپ نے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے، یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتیں تھیں جو آپ نے ادا کر لی. پھر جب فجر کے لیے جماعت کا یعنی وقت ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے. ان کی آواز عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سنی اور پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. ہاں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس طرح سے ہی کچھ فرماتی ہیں کہ آپ سنتیں پڑھ کے آرام فرماتے تھے, کچھ دیر لیٹ جاتے تھے دائیں کروٹ پر. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, جہاں جماعت کی نماز کا اہتمام ہو وہاں سنتیں پڑھ کے جماعت کا انتظار کرنے کے لیے دائیں کروٹ لیٹا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ گھر میں سنت پہ عمل کیا جائے, مسجد میں جا کے لیٹنا یعنی اس طرح سے سارے بندے لیٹے ہوں تو ایک مناسب سا نہیں ماحول لگتا. تو گھر میں آپ لیٹ سکتے ہیں اور وہاں بھی خیال رہے نیند نہیں آنی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ جب آپ لیٹ کر سو گئے تو وضو ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر آپ سو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو فجر کی سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹنا نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کراٹے لے رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح اٹھ کر جاتے مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے. فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کراٹے لے رہے اور اسی طرح اٹھے, نماز پڑھائی فجر کی, واپس تشریف ہے یعنی فرض ادا کروائے, امامت کروائی. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو سو رہے تھے, کیونکہ سونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ نے ایسے ہی جا کے نماز پڑھا دی, اب کراٹے لے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے کے الفاظ آپ نے ادا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا, ٹھیک ہے. تو یعنی کچھ ایسے الفاظ آپ کے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ وہ آرام فرما بھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ان کا وضو باقی ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم آرام فرما ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے لیے لازم ٹھہرتا ہے کہ ہم اگر لیٹ گئے ہیں فجر کی یا کسی بھی نماز کے دوران اور ہماری آنکھ لگ گئی ہے لیٹنے کی وجہ سے, تو پھر دوبارہ وضو کرنا. ہاں وہ ایک اونگ آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن جو سو گیا اس پہ لازم ٹھہرتا ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے, کیونکہ اسے نہیں پتا اس کا وضو باقی رہا یا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا شوق عبادت اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. یہ تہجد کی نمازیں, یہ رات کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق دے.